بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین اکرام السلام علیکم۔ دین اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ اللہ نے اس کے ہر عمل پر نیکی رکھی ہوئی ہے، اور اس کی ابتدا اور انتہا دیکھیں کہ اگر آپ صرف اچھا سوچتے ہیں، کرتے نہیں، صرف سوچتے ہیں، اور اچھا سوچنا بھی کسی اور کو بھی نہیں، بس صرف اپنے بارے میں اچھا سوچتے ہیں یا اچھا گمان رکھتے ہیں، تو میرے محمد کا رب آپ کو اس پر بھی اجر عطا کرے۔ اور پھر دوسرا پہلو دیکھیے کہ اگر آپ کبھی برا سوچتے ہیں یا برائی کرنے کا سوچتے ہیں تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے اس وقت تک کہ جب تک آپ اس پوری بات پر عمل نہ کریں۔ اتنا خوبصورت دین، اور میرے عزیزو جتنا یہ دین خوبصورت ہے اتنا ہی آسان بھی ہے۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ دین پر چلنا بہت مشکل ہے، دین کا راستہ ایک مشکل راستہ ہے، یہ سمجھو دین ہے کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہے نا، یا سادہ سی تعریف یوں کرنے کہ نیک کام کرنا۔ اب نیک کام کیا ہے؟ کچھ بھی مثال لے لیتے ہیں، ویڈیو تھوڑی سی طویل ہو جائے گی، لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ ایک شخص یہ سوچ رہا ہے کہ یہ ارادہ کیے ہوئے ہے کہ اللہ مجھے پیسے دے کہ میں ایک مسجد بنوا سکوں اللہ کی رضا کے لیے، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں جمع ہو رہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اب نہ اس کے پاس پیسے جڑے نہ وہ مسجد بنوا سکے، سوائے کہ اگر اللہ اس پہ فضل کر دے تو ہمارے پاس نہ پیسے ہوں نہ مسجد بنے۔ لیکن دین اسلام کی آسانی اور خوبصورتی دیکھیے، اللہ نے اس کا متبادل بھی تو رکھا ہے نا۔ کوئی متبادل کیا ہے؟ دو لوگوں میں صلح کرا دینا مسجد بنانے کے برابر ہے، یعنی مسجد بنانے کے برابر ثواب ہے۔ آسان؟ یا ایک شخص سوچتا ہے کہ اللہ مجھے اتنے پیسے دے کہ میں ہسپتال بنا کر غریبوں کا مفت علاج کروں، لوگوں کی خواہش ہوگی نہ پیسے لگتے ہیں اور مفت علاج ہوتا ہے۔ اس کا متبادل کیا ہے؟ آسانی کے لیے کوئی تو راستہ آسان ہوگا نا، ضرور ہونا ہے، اور وہ آسان راستہ یہ ہے کہ مہینے میں ایک بار، زیادہ نہ صحیح، صرف ایک بار غریب مریض کو دوائی دے دیں، اسپتال بنانے کے برابر ثواب ملے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے نا، جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ دیکھیں کتنا آسان دین ہے۔ بے شک ہسپتال بنانے کے پیسے نہیں ہیں، لیکن ایک انسان کو میڈیسن لے کر دینے سے اگر اس کی جان بچائی، پوری انسانیت کی جان بچانے کے برابر ثواب دے گا۔ اللہ نے اس دین اسلام میں کتنے مزے رکھے ہوئے ہیں ہمیں خبر ہی نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو خود مشکل بنا لیا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیسے مشکل بنایا ہے۔ ویڈیو طویل ہو رہی ہے، لیکن آج کی گفتگو سننے کے بعد آپ آسانیاں تلاش کرتے پھریں گے، اور جس کے نصیب میں بات کو سمجھنا لکھا ہے نا، وہی منزل مقصود کو پائے گا، باقی لوگ الجھے رہ جائیں گے۔ ہم نے مشکل کیسے بنایا ہے، بس ایک مثال دوں گا اور پھر اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ شخص کو رزق کی تلخی لاحق ہے، وہ ویسے یہ مثال نہیں ہے کہ نا، حقیقت ہے نا، حقیقت بات بتانے لگا ہوں تو کسی عامل نے اسے کہا کہ سورۃ مزمل اب آپ نے نا 40 دن تک پڑھنی ہے، اور 41 دن تک مسلسل پڑھیں، ایک چلہ کہہ لیں، چلہ کاٹو۔ پھر سورۃ مزمل کا چلہ کاٹنے شروع ہو گئے۔ تو کسی کے گھر مہمان گئے، کھانا سامنے رکھا، کھانے میں گوشت تھا، تو کہنے لگے گوشت کے علاوہ کچھ اور مل جائے گا؟ پوچھا گیا کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگے کچھ نہیں، بس نہیں ہے، گوشت کھانے کو دل نہیں چاہ رہا۔ کہا دل کیوں نہیں کر رہا؟ کوئی تو بات ہوگی نا، اگر دل نہیں ہے تو پھر بھی آج ہمارے ساتھ کھا لو۔ تو میزبان کو بھی شک ہوا کہ ضرور گوشت میں کچھ کالا ہے،
جو یہ نہیں کھا رہے۔ آخرکار جب زیادہ اصرار کیا تو بتایا کہ میں ترک حیوانات پر ہوں، میں مزمل صورت کا چلہ جاری ہے، اللہ اکبر، اپنی جان پر ظلم کیا ہوا ہے۔ اللہ کی حدیث میں ہے کہ نرمی والا معاملہ اختیار کرو، سختی نہ کرو۔ اللہ کے بتائے وظیفے کو چھوڑ کر موکلات کے پیچھے بھاگو گے تو رب کعبہ کی قسم ہاتھوں میں خزانوں کے بجائے مٹی ہی رہے گی، آزما کر دیکھو۔ تو پوچھا اللہ کا وظیفہ کون سا ہے جو اللہ نے بتایا؟ کہنے لگے میرے رب نے سورۃ نوح میں فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم مال و دولت خواہش مند ہو، چاہتے ہو کہ تمہارے قدموں میں دولت کے انبار لگ جائیں، تو بس استغفار پڑھتے رہو اور بغیر کسی شرط اور پابندی کے پڑھتے رہو۔ عملیات سے کئی ہزار گنا یہ استغفار کا وظیفہ آسان ہے۔ میرے عزیزو، یہ آسان والے راستے ہیں جن کو ہم بلا بیٹھے ہیں، اور ہم چونکہ درود شریف کے راستے کے مسافر ہیں، ہماری منزل روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو آخر میں ہم بات لے دے کر گما پھرا کر درود کی ہی کرتے ہیں۔ آپ درود پڑھتے ہیں، اس کی بھی زیارتیں کرتے ہیں، مختلف قسم کے درود پڑھتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، کچھ اپنی جان پر تھوڑا سا سختی والا معاملہ بھی اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس میں بھی آسانی تلاش کرو۔ اور آسانی کیسے تلاش کریں؟ دیکھیں، کئی درود ایسے ہیں کہ ایک مرتبہ پڑھنے سے 1,00,000 درود پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ ایسے درودوں کو تلاش کریں، ایک مرتبہ پڑھنے سے 10,000 مرتبہ درود پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے، موجود ہے۔ تو کتابیں پڑھیں، وہ میں نے کل اپنی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ درود شریف کی کتابیں پڑھا کریں، اور میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اگر اللہ توفیق دینا تو درود شریف کی کتابیں پڑھ کرو اور روحانیت کھلے گی، حقیقت کھلے گی، تو کتابیں پڑھا کریں۔ اس میں ایسے درود مل جائیں گے کہ اپنے لیے آسانیاں تلاش کریں گے، تھوڑے وقت میں زیادہ نیکی کمائیں، اور نیکی بھی وہ جو دیر تک قائم رہے۔ آپ نے درود پڑھا، جہاں آپ نے پڑھنا بند کر دیا، آپ کو ثواب ملنا بند ہو گیا۔ دیکھیں، ایسا بھی ہے کہ بس آپ ایک مرتبہ اس سے فائدہ اٹھاؤ لو، آپ کو تا قیامت اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، یہاں تک کہ اس دنیا سے رخصت بھی ہو گئے ہیں نا، اپنی قبر میں تب بھی ثواب ملتا رہے۔ اس راستے میں بھی آسانی تلاش کریں، آسان درود سے فائدہ اٹھائیں، اور وہ درود کون سا ہے جس میں آپ کے لیے آسانی ہی آسانی ہو؟ وہ درود کون سا ہے؟ کسے کہتے ہیں لکھنے والا درود؟ کوئی سا بھی ہو، لکھنے والا عمل۔ اب آپ سوچیں آسان کیسے ہوا؟ دیکھیں، آپ نے فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب، ٹک ٹاک، انسٹاگرام پر درود کے متعلق کوئی بات لکھی یا پڑھی یا سنی، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک ہو، ایک مرتبہ لکھ دیا کریں۔ یہ نہ دیکھا کریں کون کیا کر رہا ہے، یہ بات کیا ہو رہی ہے، بس کان اس طرف لگ جائے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سچی محبت، اصل عشق وہ ہوتا ہے کہ جب محبوب کا نام کانوں پہ پڑے تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں، اسے کہتے ہیں سچا عشق، اور یہ حقیقت ہے۔ اب کوئی کام کر رہے ہو، بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، مصروف ہو، آپ اس کان میں آپ کے محبوب کا نام اگر آپ کے کانوں میں پڑ جائے تو آپ فوراً کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور کون کر رہا ہے؟ تو جہاں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سننا، کان اس طرف لگا دیں، اور یہ نہ دیکھیں کون کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، چھوٹا بچہ ہے، نوجوان، لڑکا یا بزرگ، بس میرے محبوب کی بات ہو رہی ہے۔ ایک بار خاموشی سے کمنٹ میں درود لکھ دیا کریں۔ اب دیکھیں، اس پہ کوئی محنت نہیں لگی، نہ ہاتھ تھکے، نہ محنت لگی، کسی قسم کی کوئی فیس لگی، کوئی چارجز نہیں۔ ایک بار بس خاموشی سے درود لکھ دیں، اس سے کئی ہزار گنا بہتر ہے۔ جو تنقید کرتے ہیں نا، کمنٹ میں تنقید کرتے ہیں، جب آتے ہیں نا ویڈیو سنتے ہیں تو تھوڑا سا انہیں ثواب ملنا شروع ہوتا ہے، تنقید کرتے ہیں، وہ ثواب بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا، انہیں پسند آ رہی ہے ویڈیو، پوسٹ نہیں آ رہی، یا اچھی لگی تصویر یا نہ اچھی لگے، لیکن میرے نبی کا ذکر تھا، پھر بھی خاموش رہو، محبت میں ایک بار درود لکھ دو کہ اس میں ہمارے نبی کا ذکر کیا گیا ہے۔
اور اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ تو لکھ کر بھول جائیں گے، لیکن اگر کوئی اسے ڈیلیٹ نہ کرے اور وہ تا قیامت لکھا بھی رہے گا، آپ کو تا قیامت اس کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ اس کی قدر قیامت والے دن ہی پتہ چلے گی۔ ہمارے سامنے درود سے چمکتی ہوئی نیکیاں لائی جائیں گی اور ہم پوچھیں گے یا اللہ یہ کون سی نیکی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ وہ درود شریف ہے میرے بندے جو تو مختلف جگہوں پر لکھ کر بھول جایا کرتا تھا، ہم نے اس درود کو تیرے لیے قیامت والے دن جمع کر رکھا تھا اور یہ آج تجھے پورا فائدہ دے گا۔ میرے عزیزو، اس میں کوئی محنت نہیں ہے لکھنے پر، ایک مرتبہ لکھ دیا کریں، زیادہ نہ صحیح، بس ایک بار آپ کا ایک بار کا لکھا ہوا قبول ہو گیا تو اللہ اور اس کے رسول آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا میرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے، پھر بھی نصیر کی محمد نے مجھے شفاعت تو خدا مان گیا۔ اس ایک بار کے لکھے درود سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے راضی ہوں گے تو آپ کی شفاعت کریں گے، اور لازمی کیا کریں کہ لازمی کریں گے۔ لہٰذا درود شریف کی پوسٹز، ویڈیوز، تصویر، یہاں کہیں بھی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک دیکھ لیں، ذکر مبارک سن لیں تو ہرگز تنقید نہ کیا کریں۔ میرے محمد کا ذکر ہو اور نیچے آپ کا تنقید والا کمنٹ ہو، ہاتھ نہ ٹوٹ جائیں گے، نسلیں نہ برباد ہو جائیں گی۔ کیا آپ نے اپنے نبی کے نام کی اتنی تعظیم کی؟ لہٰذا میرے عزیزو، آسانی کی طرف آئیں، آسان چیزیں بنائیں جو آپ کو تا قیامت فائدہ دیں۔ اپنی جان پر ظلم مت کریں، سختی نہ کریں اپنے نفس پر عبادت کے معاملے میں۔ لہٰذا یہ ایک آسان سا نسخہ تھا، معلوم تو آپ کو بھی تھا لیکن تھوڑا سا بس موٹیویٹ کرنے کی ضرورت تھی۔ تو اس آسان سے نسخے کو اپنے دامن سے باندھ لیں، ذہن میں بٹھا لیں، جہاں بھی موقع ملے، جہاں بھی زندگی میں آپ کو لگے کہ یہاں درود لکھنا چاہیے، وہاں بس ایک بار محنت سے، محبت سے کوئی سا بھی درود، کوئی سا بھی اپنی مرضی سے ضرور لکھ دیں۔ انشاءاللہ آپ کو دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی فائدہ دے گا۔ اور وہ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی، مفہوم ہے کہ جس شخص نے کسی کتاب یا کاغذ کے ٹکڑے یا کسی بھی جگہ پر مجھ پر ایک بار محبت سے درود لکھا تو جب تک درود لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ اب آپ کو دنیا میں دعائیں بھی مل رہی ہیں۔ آخری بس بات کر رہا ہوں، اس کی مثال یوں لے لیں، 10-15 لوگ بیٹھ کر آپ کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ کے حق میں، اور آپ اپنے کام پر ہیں یا دکان پر ہیں یا گھر سو رہے ہیں، آپ کو کتنی خوشی ہوگی کہ کچھ لوگ مسلسل دن رات بیٹھے آپ کے حق میں دعائیں کر رہے ہیں۔ تو اندازہ کریں کہ فرشتے تعداد تو اللہ کو معلوم ہوگی، ہمہ وقت آپ کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ اب جس پر اللہ کی رحمت مسلسل برس رہی ہو، فرشتوں کی دعاؤں کی وسعت سے کیا اس کو کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے؟ کیا اس کے بچے بگڑ سکتے ہیں؟ کیا اس کو رزق کی تنگی ہو سکتی ہے؟ کیا وہ بے اولادی کا شکار ہو سکتا ہے؟ کیا وہ قرض کے مسائل میں گرفتار ہو سکتا ہے؟ کیا یہاں تک کہ کیا وہ پسند کی شادی میں ناکام ہو سکتا ہے؟ ہمارا تو عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے وہ تو تر گیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا آسان ذریعہ یہی ہے، یہاں بھی موقع ملے درود شریف لکھ دیا کریں۔ یہ وہ درود ہے، اسے یوں کہوں گا لکھنے والا درود، یہ وہ درود ہے جو آپ کو تا قیامت ثواب دیتا رہے گا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنا دے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔